انمول کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب وہ ہسپتال کے کمرے میں 6 بھائیوں اور لاچار وجود کے ساتھ کھڑی اپنی والدہ کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ان کے بڑے بھائی جو ان کے آئیڈیل اور بہترین دوست بھی ہیں، پہلی بار انہیں چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا، کہیں انمول کمزور نہ پڑ جائے۔ اس لیے انمول کے ہوش میں آتے ہی انہوں نے منہ پھیر لیا۔ میں کوما میں جانے کے لیے 24 گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ وہ نازوں سے پلی اپنی اکلوتی بہن کو کھو چکے ہیں، لیکن یہ تو بس شروعات تھی۔ جب بھی انمول کسی شادی یا دیگر کسی پروگرام میں شرکت کرتی، کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جاتی، ہر کسی کی تقریب خراب کر دیتی، اور نہ جانے اس طرح کتنی راتیں اس کی ہسپتالوں میں گزری تھیں۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی 23 سالہ انمول کی ہے، جو 13 سال کی عمر سے ہی شوگر یعنی ذیابیطیس کے مرض میں مبتلا ہے۔ 13 سال کی عمر میں جب انمول میں شوگر کی تشخیص ہوئی تو اس سے 1 ماہ قبل ہی وہ والد کی وفات کے صدمے سے گزری تھی۔ یہ زخم ابھی تازہ تھا کہ اسی اثنا میں سب کی چہیتی کو ذیابیطیس کی شکل میں نیا غم مل گیا۔ لیکن جب اسے ذیابیطیس کا مرض لاحق ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب جتنی بھی زندگی جینی ہے، بھرپور اور خوش رہ کر جینی ہے۔ انمول کی کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذیابیطیس آخر کس مرض کا نام ہے۔ ذیابیطیس، جسے عرف عام میں شوگر کہا جاتا ہے، ایک حساس مرض ہے۔ بعض اوقات اس میں مبتلا شخص کو بھی علم نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہو چکی ہے۔ یہ لا علمی یا علم ہونے کے باوجود بے احتیاطی بعض اوقات بڑے نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار کا معمول سے زیادہ یا کم ہو جانا ذیابیطیس کہلاتا ہے۔ البتہ زیادہ تر مریضوں کو ذیابیطیس کی مقدار بڑھ جانے کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ خالی پیٹ نہار منہ چیک کروانے کی صورت میں شوگر کی مقدار 80 سے 120 تک، جبکہ کھانے کے بعد چیک کروائیں تو 120 سے 180 نارمل ہے۔ خون میں شوگر کی مقدار مذکورہ اعداد سے بڑھ جانا خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ذیابیطیس کی وجوہات کیا ہیں؟ خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جانا اور لبے سے بننے والی انسولین کی مقدار کم ہونا یا بالکل ختم ہو جانا ذیابیطیس کا ظاہری سبب ہے۔ شوگر کی علامات کون سی ہیں آپ کو بتاتے ہیں۔ کثرت سے پیشاب آنا، معمول سے زیادہ پیاس لگنا، تیزی سے وزن کم ہونا، کمزوری اور بھوک کا احساس، مزاج میں چڑچڑاپن، بینائی سے دھندلاہٹ، زخم یا خراش کا جلدی نہ بھرنا، پاؤں میں سنسناہٹ وغیرہ وغیرہ۔ ذیابیطیس کی اقسام کون سی ہیں؟ ٹائپ 1 ذیابیطیس سے مراد ایسی حالت ہے جس میں لبلبا قدرتی طور پر جسم میں انسولین نہیں بنا پاتا۔ انسولین اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو قابو میں رکھا جا سکے۔ ٹائپ 1 ذیابیطیس سے متاثرہ افراد کو روزانہ اپنے خون میں شوگر کی مقدار چیک کرنی پڑتی ہے۔ جسم کی حرکت اور خوراک سے انسولین کی درکار مقدار متاثر ہوتی ہے۔ ذیابیطیس ٹائپ 2 اس مرض کی سب سے عام قسم ہے اور 90% افراد کو اسی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس مرض کے لاحق ہونے کے نتیجے میں جسم انسولین کے اثرات پر رد عمل کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابیطیس کا مرض عام طور پر 40 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو لاحق ہوتا ہے، جس کے علاج کے لیے غذا اور ورزش وغیرہ پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ تاہم موجودہ عہد کے ناقص طرز زندگی کے نتیجے میں یہ نوجوانوں کو بھی اپنا شکار بنانے لگی ہے۔ ہر 5 سیکنڈ میں ذیابیطیس سے موت ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال 14 نومبر کو شوگر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں اس بیماری کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا میں شوگر کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 30 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ماہرین صحت نے کہا ہے کہ دنیا میں ہر 5 سیکنڈ میں ایک مریض ذیابیطیس کے باعث زندگی کی بازی ہار جاتا ہے۔ دنیا میں سالانہ 67 لاکھ لوگ شوگر کے باعث اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پاکستان میں شوگر کے مریضوں کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ملک میں بالغ افراد میں ذیابیطیس کی شرح 26.7% سے زائد ہے، جبکہ نوجوانوں میں اتنے ہی لوگوں کے شوگر کے مریض بننے کے خطرات موجود ہیں۔
کیونکہ گزشتہ برسوں میں ہمارے یہاں موٹاپا تیزی سے بڑھا ہے۔ غذا میں چکنائی کا زیادہ استعمال، ورزش سے جی چرانے کی عادت اور معاشی دباؤ پاکستان میں اس مرض میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں غیر متعدی امراض سے انتقال کرنے والوں کی تعداد متعدی امراض سے مر جانے والوں سے زیادہ ہے۔ غیر متعدی امراض میں شوگر سر فہرست ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بیماری کے آغاز میں انمول کی روٹین بہت عجیب تھی۔ وہ ناشتے کے بغیر ہی اسکول جانے، ہر چیز میں جلد بازی، واک نہ کرنے، بے وقت کھانے، میٹھے کا شوق، پروسیسڈ فوڈز، نمک، چینی اور چکنائی کا زیادہ استعمال کرنے کی عادی تھی۔ پیدل نہیں چلتی تھی، جبکہ اپنی طرز زندگی میں بھی کبھی ورزش نہیں کی تھی۔ کچھ کھانے سے ہاتھ نہیں روک پاتی تھی، جبکہ انمول کے گھر میں کھانے کا بھی بھرپور اہتمام کیا جاتا۔ اس کی تشخیص سے قبل ذیابیطس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ اچانک ایک ماہ میں انمول کی زندگی پلٹ گئی۔ وہ جب بھی کسی تقریب میں شرکت کرتی تو کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جاتی اور یوں ہر کسی کی تقریب خراب کر دیتی، اور نہ جانے اس طرح کتنی راتیں ہسپتالوں میں گزرتی رہیں۔ اس کے بعد انمول نے خود کو محدود کر لیا اور آج وہ 23 سال کی ہو چکی ہے۔ وہ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اس بیماری کو قبول کر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی معمول کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی نہیں، اب تو انمول کی ایک پیاری سی بیٹی بھی ہے جس نے اپنی ماں میں جینے کی امید پیدا کر دی ہے۔ انمول سے یہ تک کہا گیا تھا کہ شادی کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ ہر انسان ایک بھرپور اور صحت مند جیون ساتھی چاہتا ہے۔ لیکن پھر ایک دن انمول نے بھی گھر والوں کی رضامندی سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن مشکلات ہونے کے بجائے مزید بڑھتی گئیں۔ وہ اولاد کے حوالے سے بہت پریشان رہتی تھی۔ انمول سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر وہ اولاد کی طرف جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایب نارمل یا کسی کمی کے ساتھ بچے کو جنم دے، لیکن اس کو اولاد کی چاہ تھی، اسی لیے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی اس نے یہ رسک لیا اور پورے 9 ماہ ہسپتال کے چکر میں گزار دیے۔ انمول کی پہلی بیٹی دل میں سوراخ کے ساتھ پیدا ہوئی، جو 8 ماہ تک بہت تکلیف دہ زندگی گزارنے کے بعد انتقال کر گئی، لیکن اللہ نے اس کو پھر اپنی رحمت سے نوازا اور اب وہ ایک صحت مند بچی کی ماں ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ آگاہی نہ ہونا ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں میں بہت آ جاتے ہیں، اسی وجہ سے بہت سے لوگ اولاد یا گھر بسانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انمول کی بینائی انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ وہ انسولین کے بغیر کچھ کھا ہی نہیں سکتی۔ کئی بار بے ہوشی کی وجہ سے غذائی نالی بھی لگائی جاتی ہے۔ گردے بھی متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ماہ قبل اس کے پھوڑے کا آپریشن ہوا ہے۔ اس نے اب تک صرف 23 سال کی عمر میں بہت تکالیف برداشت کی ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جینا چاہتی ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے دلہن بنانا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ہر دن ایک نیا چیلنج ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے حوالے سے یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اس بیماری کی آخری سطح پر انسولین دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ انسولین اس کا آخری علاج ہے۔ انمول اس سے اختلاف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے جسم کو انسولین کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے، تو انسولین لینا آپ کے لیے بہتر ہے، یہ نہیں کہ وہ آخری علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ یقین جانے کہ بڑھاپے اور موت کے سوا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کئی امراض کا علاج ڈاکٹرز اب تک دریافت نہیں کر پائے۔ شوگر کی بیماری بھی انہی امراض میں سے ہے جس کا مکمل علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹرز کا تجربہ بتاتا ہے کہ ایک بار یہ مرض لاحق ہو جائے، پھر عمر بھر دوا کا استعمال خوراک کی طرح ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر شوگر کا مریض خوراک میں مکمل احتیاط، دوا کا باقاعدگی سے استعمال اور ورزش کو معمول بنا لے تو شوگر کے نقصانات کم سے کم ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہر 10 میں سے 1 فرد ذیابیطس کا شکار ہے، اور ان میں سے 90% سے زائد ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہیں۔ مگر اچھی بات یہ ہے کہ صحت مند عادات کو اپنانے اور ان کا تسلسل برقرار رکھ کر ذیابیطس ٹائپ 2 اور اس کی پیچیدگیوں سے بچنا یا ان کی رفتار سست کرنا ممکن ہے۔ ماہرین کے مطابق شوگر کی بیماری سے ماں اور بچے دونوں کی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ شادی کے بعد انمول کے لیے یہ بھی ایک نیا امتحان تھا۔
انمول کو پہلے حمل میں ان سب چیزوں کا اتنا علم نہیں تھا کہ اگر شوگر کنٹرول میں نہ رکھی جائے تو ان بچوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کا وزن زیادہ ہو تو زچگی میں مشکل ہوتی ہے۔ اسی طرح انمول کو بھی نارمل کی جگہ سی سیکشن کا کہا گیا۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ذیابیطس کے مریض کے زخم آسانی سے نہیں بھرتے۔ بس پھر سی سیکشن کی تیاری کی، لیکن یہ بچے کے ساتھ ماں کے لیے کڑا امتحان ہوتا ہے۔ شوگر کے اکثر مریض انسولین کے انجیکشن لگوانے سے گھبراتے ہیں اور ڈاکٹر سے اصرار کرتے ہیں کہ انہیں گولیاں دی جائیں۔ گولیاں ٹھیک ہیں، لیکن وہ انسولین کا متبادل نہیں ہیں۔ انسولین کا انجیکشن آپ کو فوری انسولین مہیا کرتا ہے، جو خوراک کو توڑنے کے لیے کافی ہے۔ بصورت دیگر شوگر آپ کے خون میں شامل ہو کر جسم کے دوسرے اعضاء مثلاً گردوں، دل اور آنکھوں وغیرہ کو متاثر کرتی ہے۔ انسولین ذیابیطس کو صحیح نہیں کرتی، لیکن اس کو مینج کر سکتی ہے۔ ذیابیطس کی وجہ سے انمول دیگر بیماریوں کا شکار ہوئی۔ اس کو پیشاب کی نالی میں انفیکشن کا سامنا رہتا ہے اور یہ پچھلے 10 سال سے ہے، جب سے وہ اس مرض کا شکار ہوئی، جو اندر ہی اندر اس کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاؤں بہت زیادہ درد کرتے ہیں۔ شوگر کی وجہ سے منہ عموماً خشک ہی رہتا ہے اور مسوڑوں میں اکثر تکلیف رہتی ہے۔ کبھی کبھار غصہ بھی بہت آ جاتا ہے۔ اس کا تعلق گلوکو لیول سے ہوتا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ جن لوگوں کی فیملی ہسٹری ہے وہ تو ذیابیطس کے خطرے سے دوچار ہیں ہی، لیکن شہری طرز زندگی، مرغن غذائیں کھانے، پروسیسڈ فوڈز اور کاربوہائیڈریٹس کے استعمال سے ہر گزرتے دن مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ پیدل چلنے سے بچنا اور ورزش سے کترانا بھی اس خاموش قاتل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے طرز زندگی کو بہتر بنانا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ 30 منٹ پیدل چلنا معمول بنائیں۔ پہلے 10 منٹ آہستہ اور اس کے بعد 10 منٹ تیز اور آخری 10 منٹ پھر آہستہ چلیں۔ شوگر چیک کرنے کا آلہ یعنی گلوکومیٹر اپنے گھر میں رکھ لیں اور وقتاً فوقتاً شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ بیکری کی بنی ہوئی اشیاء، مٹھاس والی اشیاء مثلاً شربت، بند ڈبوں والے پھل، گنا، کولڈ ڈرنک، چینی، آئس کریم، شکرگندی، انجیر، گڑ وغیرہ ہاں کم مقدار میں ضرورتاً استعمال کیجیے۔ چاول، کینو، موسمبی، مالٹا، مرغی، انڈا، آلو، بیسن، چھوٹا آم، تلی ہوئی اشیاء، مٹر، چقندر، شلجم، گاجر، امرود، روٹی، دالیں، فالسا، جامن، چیکو، بغیر چربی کا گوشت، کھانے کا تیل، گھی، پنیر، شریفہ، بھٹا، مارجرین، مکھن، کیلا، دلیا، آڑو، آلو بخارا، پپیتا، خوبانی، تربوز، بغیر بالائی کے دودھ، دہی، نوڈلز، مچھلی، سیب، خربوزہ وغیرہ۔ اس کی مفید غذاؤں میں کریلا، اروی، کدو، سلاد، توری، ہری مرچ، مولی، بھنڈی، بند گوبھی، پھول گوبھی، بینگن، ہری اور سوکھی پیاز، ککڑی، کھیرا اور لیمو وغیرہ۔ شوگر کے مریضوں کو عموماً بلڈ پریشر کا مرض بھی ہو جاتا ہے، اس لیے مذکورہ اشیاء کے استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور فرما لیجیے، کیونکہ بعض غذائیں شوگر کے لیے مفید جبکہ بلڈ پریشر کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ذیابیطس سے لڑنے والی انمول کی آپ بیتی کے مطابق 13 سال کی عمر سے اب تک تمام ٹوٹکے کر کے بھی وہ آج صرف اپنی شوگر کو کنٹرول کرنے کے قابل ہوئی ہے، لیکن اس کا ختم ہونا ان کو ایک خواب ہی لگتا ہے، کیونکہ ان کی نانی، خالہ اور دادی اس جان لیوا مرض کے باعث بہت پہلے ہی اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس مرض کا شکار ہو، اس لیے وہ نہ صرف اس کی خوراک کا خیال رکھتی ہے بلکہ ہر ماہ طبی معائنہ بھی کرواتی ہے۔ اس کی زندگی کو نارمل کرنے میں اس کے گھر والوں کے علاوہ اس کے جیون ساتھی کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انمول اپنی ازدواجی زندگی سے بہت خوش ہے۔ اس نے بتایا کہ آج کل لوگ اچھی خاصی لڑکیوں میں نقص نکال کر رشتے کرنے میں ہچکچاہٹ کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا شخص ہے جس نے نہ صرف اس کو اپنایا بلکہ کبھی یہ احساس بھی نہ ہونے دیا کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ انمول اب کسی بھی عوامی جگہ پر جائے یا پھر سفر کر رہی ہو تو لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمت مت ہاریں، کیونکہ جب تک ہم ہار نہیں مانتے ہم میں جیتنے کی طاقت ہوتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں شوگر کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ روزانہ صبح شام اوپر دی ہوئی آیت مبارکہ 3 بار اول آخر 1 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لیجئے۔ دھیان رہے کہ دوا ہو یا چاہے دعا،
وہ تبھی اثر کرتی ہے جب آپ کا یقین پختہ ہو۔ ڈاکٹروں نے اعتراف کیا ہے کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں ان کی انگلیوں سے ایک خاص قسم کی ہاضمی رطوبت نگل کر کھانے میں شامل ہو جاتی ہے، جو جسم میں انسولین کو کم نہیں ہونے دیتی، اور اس سے شوگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے مزید ہاضمی رطوبت پیٹ میں داخل ہوتی ہے، جو آنکھوں، دماغ اور معدے کے لیے بے حد مفید ہے، اور یہ دل، معدے اور دماغی امراض کا زبردست علاج ہے۔ یاد رہے کہ کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے ماہر معالج کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی تجویز کردہ دوا اور بتائے ہوئے پرہیز پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی دعا اور رجوع اللہ بھی ہونا چاہیے، لہٰذا دوا اور دعا کو ساتھ لے کر چلیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ پھر حاضر ہوں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔